اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اور بہت ساری میریکل سٹوریز کے ساتھ آپ کی بہن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ تو پیارے دوستوں، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایمان کا لیول کیا چل رہا ہے آج کل۔ امید کرتی ہوں کہ ایمان کے لیول میں انشاءاللہ تعالی بڑھوتری آ رہی ہوگی، آپ کا ایمان بڑھتا جا رہا ہوگا، اللہ رب العزت کی عنایتیں برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اور آپ چھوٹی چھوٹی تمام خوشیوں پہ الحمدللہ کہہ رہے ہوگے کہ جن کو پہلے آپ بالکل فار گرانٹیڈ رکھ لیا کرتے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک سے کرتے ہیں۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں برکتیں آپ پر اور مجھ پر نازل ہو چکی ہیں۔ دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی میریکل سٹوریز، جو کہ میں آپ کو کہتی ہوں نا، جب ہم استغفراللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی آسانیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان آسانیوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یعنی ان پر اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتے، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ماشاءاللہ سے یہ آسانیاں، یہ راستے ہمارے لیے کیوں آسان ہو رہے ہیں۔ ایک بہت پیاری سی چھوٹی سی کہانی، ایک بھائی نے کہا، میری یہ بات سننے میں تو شاید بہت چھوٹی سی لگے گی، لیکن جب میں نے نوٹس کرنا شروع کرا کہ استغفراللہ پڑھنے کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں میں کس طریقے سے آسانی ہونا شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں پارکنگ کو لے کے، یعنی کار پارکنگ کو لے کے، جب وہ آفس جاتے تھے تو کہتے ہیں میں ہمیشہ اسٹریس میں رہا کرتا تھا، کیونکہ گاڑی کھڑی کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ لوگ آگے پیچھے گاڑیاں لگا دیا کرتے تھے، گاڑی کھڑی کرنا اور پھر اپنی گاڑی کو وہاں سے نکالنا، یہ دونوں ہی ایک بہت مشکل کام تھے، اور میں بہت جھنجھلایا بھی کرتا تھا اور مجھے بہت غصہ بھی آتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں میں نے استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ عرصے بعد میں نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ مجھے پارکنگ میں آسانی سے جگہ مل جاتی ہے، یعنی جب بھی میں جاتا ہوں تو رش بھی نہیں ہوتا، اور یعنی ایسی میرے لیے جگہ نکل آتی ہے کہ میں اپنی کار کو آرام سے پارک کر دیتا ہوں، اور آرام سے، یعنی واپسی میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آتی، اور آرام سے میں اپنی گاڑی واپس نکال لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ دنوں تک استغفراللہ پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا۔ ٹھیک کہا جاتا ہے کہ استغفراللہ پڑھنے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو نوٹس کرنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہے ہمارے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ بڑے مسئلے پر ہی اٹکے رہتے ہیں، اور جو اور دوسری اللہ پاک آسانیاں چھوٹی ہماری زندگی میں کر رہا ہوتا ہے، ہم ان کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے۔ ایک اور دوسری کہانی استغفراللہ سے ریلیٹڈ، یہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں ابراڈ میں رہا کرتا ہوں، میری زندگی میں بہت زیادہ پریشانی تھی، میری ایجوکیشن تو تھی، لیکن ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے مجھے جاب نہیں مل رہی تھی۔ میں 2-3 سال سے خوار ہو رہا تھا، چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے گزارا تو ہو جاتا تھا، لیکن جو یعنی میری کوالیفیکیشن تھی اس کے حساب سے مجھے کوئی جاب نہیں مل پا رہی تھی، اور میں بہت ذہنی اذیت کا شکار تھا۔ بتاتے ہیں کہ پھر میں نے استغفراللہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یقین نہ کریں گی کہ آج میرے پاس سب کچھ موجود ہے، یعنی فائنینشلی بھی میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں، اور مینٹلی بھی اور اسپریچولی بھی۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے استغفراللہ پڑھنا شروع کیا 4 سے 5 مہینے بعد تقریباً ان کی جو ایجوکیشن تھی، یعنی کوالیفیکیشن تھی، اس کے حساب سے انہیں جاب مل گئی، اور بہت بہترین جاب ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے مسائل میرے حل ہو گئے۔ بے شک استغفراللہ ایک میریکل کر دینے والا عمل ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کو دل سے اور اس کو یقین سے پڑھیں، اور تھوڑا سا پیشن بھی رکھیں کہ انشاءاللہ اس کے جو میریکلز ہیں وہ ضرور ظاہر ہوں گے ہماری زندگی میں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
دوستوں مسئلہ یہی ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن صبر نہیں ہوتا ہم سے. بس ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوراً پڑھیں اور فوراً ہی کوئی ایسا معجزہ ہو جائے. بعض اوقات چھوٹے چھوٹے معجزات ہو بھی جاتے ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز کب عطا کرنی ہے. بس آپ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس توکل کے ساتھ پڑھیں کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ استغفر اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی میرا اللہ پاک مجھے ضرور نکالے گا. اور دوسری بات، استغفر اللہ تو پڑھیں لیکن گناہوں سے بچنا بھی ہے. یہ نہ ہو کہ ادھر استغفر اللہ پڑھا، تسبیح رکھی اور گناہوں میں ملوث ہو گئے. بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے سے گناہ، کسی کی غیبت کر دینا، چغلی کر دینا، جھوٹ بول دینا، کسی کے لیے دل میں کینہ رکھنا، یا سب کچھ جانتے بوجھتے بھی کسی کے لیے آسانی نہ کرنا، یہ بھی ہمارے استغفر اللہ کی جو ایک برکات ہوتی ہیں ان کو کم کر دیتا ہے. دوستوں تیسری میریکل اسٹوری ایک بہن کی. وہ کہتی ہیں کہ انہیں عمرے پہ جانے کا بہت شوق تھا، حالات بھی ٹھیک تھے لیکن کچھ ایسے مسائل تھے کہ وہ لوگ جا نہیں پا رہے تھے. وہ کہتی ہیں میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، کچھ مہینے لگاتار استغفر اللہ پڑھتی رہی اور الحمدللہ رمضان کے مہینے میں اپنے شوہر فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے کی ماشاءاللہ ان کو سعادت حاصل ہو چکی ہے. وہ کہتی ہیں یہ سب کچھ استغفر اللہ کے میریکلز ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ استغفر اللہ سے ہی، یعنی ان کی جو دعا ہے وہ قبول ہوئی ہے. آمین یا رب العالمین. اور جتنی بہنیں جتنے بھائی عمرے پہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کے لیے بھی غیب سے آسانیاں فرمائے، غیب سے راستے کھولے اور رقم کا بندوبست بھی فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو آج کی ایک اور بہت پیاری سی اور آخری میریکل اسٹوری، یہ ایک بھائی کی کہانی. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سیلری کو لے کر بے حد پریشان تھا. یعنی ان کی جو سیلری ہے نہ تو اس میں اضافہ ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی بونس وغیرہ جو ہے ان کے باس ان کو دیتے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ پیسوں کا بندوبست ان کو ہو جائے یا ان کی سیلری میں ہی اضافہ ہو جائے تاکہ ان کی یہ جو مالی پریشانی ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں میں استغفر اللہ پڑھتا رہا اور دعا کرتا رہا. 4 مہینے بعد اچانک ہی میرے باس نے میری سیلری میں اضافہ کر دیا. میں خود بھی حیران پریشان رہ گیا کہ یہ کس طرح ممکن ہوا. میرے دوست نے اچانک مجھے بلایا اور باس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ کی سیلری میں اضافہ کر دیا گیا ہے. میں بہت خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت سے باہر آیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا. اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف استغفر اللہ کا کمال ہی ہے. میں نے استغفر اللہ پڑھ کے آسانی کی دعا کی تھی، سیلری میں اضافے کی دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے میری دعائیں قبول فرما لی. بے شک میرا رب ہی ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا، عطا کرنے والا، نوازنے والا رب. ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارا قریب رب، جو ہماری ہر پریشانی کو جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ میرا بندہ اس ٹائم کس ذہنی اذیت سے گزر رہا ہے اور کیا چیز اسے پریشان کر رہی ہے. تو استغفر اللہ اور درود ابراہیمی کوشش کیجئے. اگر درود ابراہیمی زیادہ نہیں پڑھ پاتے تو تقریباً ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ ضرور درود ابراہیمی پوری محبت اور توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ زندگی میں ماشاءاللہ سے کتنی برکتیں آپ کو درود پاک کی اور استغفر اللہ کی نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی. کوشش کیا کیجئے کہ باوضو رہیں. باوضو رہنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں اپنے اندر بھی ایک پاکیزگی کا احساس رہتا ہے اور شیطانی جو وساوس ہیں وہ بھی ہم پہ زیادہ حاوی نہیں ہو پاتے. دوستوں امید کرتی ہوں آج کی یہ چھوٹی سی میریکل اسٹوری سننے کے بعد آپ کی موٹیویشن میں ضرور انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا. آپ ضرور استغفر اللہ کا ورد بڑھا دیں گے اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے مسائل کا حل انشاءاللہ استغفر اللہ سے ہی پالیں گے. دوستوں ویڈیو کا یہیں اختتام کر رہے ہیں. ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا کیجئے اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے. انشاءاللہ تعالی پھر ملتی ہوں کسی اور بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ. اپنا بے حد خیال رکھیے گا.
مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔